نمک کھاسے تے بلڈ پریشر کی وجہ سی ود جاسی یا ہاں ہم ڈاکٹر کی بات پر تو یقین کر لیا ہے لیکن رحمان کی بات پر یقین کیوں نہیں یقین؟ کیونکہ قرآن سے کیا ہو چکے ہیں. ہاں جی صفدر صاحب غلط بات تو نہیں کر رہا ہاں؟ ہم دنیا کی بات پر تو بابا جی ڈھول نہیں بجاؤں گا, کڑی نو نہیں نچاواں گا, منڈے کو نہیں نچاؤں گا, تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو شادی نہیں ہے, یہ خوشی نہیں ہے, یہ کیا ہے, فوت کی ہو رہی ہے. اور رحمان کہتا ہے کہ تم میرے حکموں کے خلاف زندگی گزارے گا, میرے نبی کی طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا, تو میرا غضب, میرا غصہ, میرا قہر تجھ پر نازل ہو جائے گا. اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہاں رشتہ داروں کی, برادری کی, دوست احباب کی, ان کی ناراضگی تو کیا ہے, وہ قبول نہیں ہے, وہ ناراض نہ ہو جائے. رحمان ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, کوئی بات نہیں ہے. ہاں اللہ اکبر. واتقوا فتنہ, اور بچو ایسے فتنے سے, لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, کہ اس کا وبال صرف تم میں سے ظالموں پر نہیں پڑے گا. ہاں واتقوا, اور بچو, فتنتن, ایسے فتنے سے, ایسی برائی سے, ایسے برے کام سے بچو, لا تصیبن الذین ظلموا منکم, کہ اس برائی کا وبال تم میں سے خاص طور پر ظالموں پر نہیں پہنچے گا. یعنی صرف ظلم کرنے والوں پر اس کا وبال نہیں آئے گا, بلکہ دوسروں پر بھی اس کا وبال آئے گا. دوسروں پر بھی اس کا وبال آئے گا, جو اس کو گناہ سے نہیں روک رہے, جو برائی سے نہیں روک رہے. برائی سے روکنا تو دور کی بات ہے میرے بھائیو. آج ہم سب برائی کے اندر جا کر کیا ہو جاتے ہیں خواجہ صاحب, وڈی پگ بن کے جناب علی, ہاں تایا ابا جناب شریک ہو جاتا ہے وڈی پگ بن کے. تو مولوی ضیاء الرحمان بھی نکاح پڑھان واسطے اپڑ جاندہ ہوتے ہیں, وہی 5000 روپیہ لین واسطے کر کے جناب علی سے پہنچ جاتا ہے, پہنچ جاتے ہیں نا. اللہ اکبر. قرآن ہے, قرآن یہ تو سیدھی بات کرتا ہے. اللہ تو کیا کرتا ہے, سیدھی بات کرتا ہے, سچی بات کرتا ہے. کیا فرمائے, واتقوا فتنۃ, اور بچو اس گناہ سے, لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, کہ نہیں پہنچے گا اس کا وبال, اس گناہ کا وبال صرف کس پر ہے, یہ نہیں کہ صرف ظالموں پر اس کا گناہ پہنچے گا, گناہ کرنے, بلکہ دوسروں پر بھی. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ یاد رکھو نا. کون سا واقعہ یاد ہے, یاد آیا, کون سا, مچھلیوں والا واقعہ. وہ جو مچھلی کا شکار کر کے گزارا کرتے تھے, تو اللہ نے ان کی آزمائش کی, اور کیا ہوا, پھر ان کے پاس 3 گروہ بن گئے. وہی گروہ باقی بچا جو خود بھی گناہوں سے بچتا تھا اور دوسروں کو بھی گناہوں سے کیا کرتا تھا, روکتا تھا, منع کرتا تھا. اور جو گناہوں سے روکتا نہیں تھا وہ کیا ہو گئے, بندر اور خنزیر کے اندر وہ بھی شامل ہو گئے. اللہ نے ان کو کیا بنا دیا تھا جی, بندر بنا دیا تھا, بندر, خنزیر بنا دیا تھا. اللہ اکبر. لیکن یہ تو ہمیں, وہ تو ان کو بنایا تھا نا جی. ہم تو نبی پاک کی امت ہیں, ہم تو اس نبی کی امت ہیں جس کے لیے اللہ نے یہ وعدے کیے ہیں. ہاں بس یہ بات لے کے بیٹھے ہوئے, چنگے یا ماڑے ہاں نبھائی رکھی سونے ہاں, کی شعر پڑھتے ہیں جاوید بھائی, چنگے یا ماڑے نبھائی رکھی سونے, اگو کی آخر فتنے عجیب عجیب. یعنی میں گندا ہوں, میں برا ہوں, میں جیسا بھی ہوں, اللہ کے نبی تو میرے ساتھ گزارا کر لے, لیکن میں نے تیری بات نہیں ماننی, تیری گل نہیں ماننی, تو میرے ساتھ گزارا کر لے. ہاں سبحان اللہ.
سبحان اللہ، یہ محبت ہے جی؟ یہ چوری والا مجنو ہے؟ ہاں، یہ دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو. ہاں، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ بے شک اللہ صرف رحم کرنے والا نہیں بلکہ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے. کن کو؟ جو اس کی نافرمانی کرنے والے ہیں. رحم ان کے لیے ہے جو اس کی مان کر چلنے والا ہے. رحمت ان کے لیے ہے جو اس کا حکم پیو بھی تو اسے نال محبت کرتا ہے. جڑا بچہ ابے دی گل من کے چلتا ہوئے تے جڑا بچہ ابے دی گل نہ منے، دنیا دی مثال ہے. ہاں جی شاہ جی؟ ہاں، اللہ اکبر. اللہ، بس کریے جی، گرمیاں ہیں. نہیں، وہاں تو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس کی بات سن کر جو ہے نا پیٹ نہ پھیرو. یہاں یہ کہ جب اللہ تمہیں جہاد کے لیے بلائے، یہ الگ قانون ہے. جہاد کے لیے جب خاص تم کو بلایا جائے نا تو پھر اللہ کا حکم مان لو، جہاد کے لیے نکل پڑو. اگرچہ یہ بھی اس کے داخل ہو جائے تو وہ بھی اللہ اس میں بھی وہاں عام ہے، سارے احکام اس کے اندر ہے. یہاں صرف خاص جہاد کا حکم ہے. وہاں اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کے سارے احکام ہیں، حکم عام ہے، ہر قسم کا حکم، ہر قسم کی اطاعت ہے. یہاں کیا ہے؟ لما یحییکم، اس خاص حکم کی طرف جس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے. اگر تم جہاد کو جاری رکھو گے، جہاد کرو گے تو اللہ تمہیں کیا رکھے گا؟ زندہ رکھے گا. ہاں، جہاد میں، ہاں وہ جہاد ہے. جی جی، تفسیر، جی جی. کیونکہ دیکھو نا، حدیث میں ہے نا، صحیح حدیث ہے کہ جب تم جہاد چھوڑ دو کہ اللہ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے. تو ذلت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کفر تم پر چھا جائے گا. کفر آج ہمارے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. ہم نے جہاد چھوڑ دیا ہے، ہم ایٹم بم کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. 90,000 فوج کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ جی ہاں، بس یہ چھوڑ دیں، یہ لمبی کہانی ہے. بات یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی کیا ہے؟ جہاد ہے. جہاد کی کئی قسمیں ہیں نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں. ہم اپنے اندر اسلام کو ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہہ رہا ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ایک ہی مطلب ہے. اسلام میں کیا مطلب ہے؟ اسلام میں پورے داخل ہونے کا اے نہیں ہے میں جڑی دل لگے او تے من لو، تے جڑی گل تھوڑی دل نو پسند نہ ہوئے او گل چھوڑ دو. اے اسلام نہیں ہے. اسلام من مانی کا نام، اسلام رب چاہی کا نام ہے. رب چاہی کا نام ہے. رب جو چاہ رہا ہے اس کو مان کر چلنے کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.